برائے شفا یابی بیمار مومنین و مومنات بلند تر صلوات۔ برائے بلندی درجات شہدائے ملت جعفریہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن أبي القاسم محمد وعدرته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستكين، حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين، المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صلوات بر محمد و سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو السلام علیکم، اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ بھی آج کی مناسبت کے اعتبار سے عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ خواتین و حضرات کا اس عظیم مقام پر اور چہلم کے موقع کی مناسبت کے اعتبار سے اپنے حسینی ہونے کا ثبوت فراہم کرنا یقیناً آپ لوگ قابل قدر ہیں اور انتہائی محترم ہیں، اور اس کا اجر شہزادی کونین ہی عطا کر سکتی ہیں۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم آپ لوگوں کی تمام تر سعی و کوشش، جانی و مالی، میزبان اور منتظمین کی خدمات کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی خدمت میں جتنا دیر رہوں انتہائی توجہ کا طالب رہوں گا، گو خاص اس مقام پر پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، لیکن بلاخر آپ کے علاقے میں پڑھنے کا موقع ملتا رہا ہے اور ابھی بھی حاضر خدمت ہوا ہوں، اور آج کے اس عظیم اجتماع کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ مجھے چند جگہوں پر اور بھی خدمت کو انجام دینا ہے، اس وجہ سے صرف میرے پاس یہی وقت تھا جو میں حاضر ہوا ہوں۔ آج عظیم مناسبت ہے اور عظیم اجتماع ہے اور عظیم ہی پیغام ہونا چاہیے، عظیم پیغام، اور اس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم ترین آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے،
اور اس آیت کا نشان میں بتاؤں گا نہیں، اشارہ کروں گا۔ اس آیت کا نشان کا نمبر وہ ہے یا عدد وہ ہے کہ جس کے احترام میں جب بھی کبھی سامنا ہوتا پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حیدری یا یقیناً اہل علم حضرات تشریف فرمائے، عدد ہے 9 اور بی بی کا بھی عدد ہے 9، یعنی کچھ خاص تعلق ظاہر ہو رہا ہے۔ اس آیت کا یہی نمبر ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ بی بی نبی اور امام نہیں ہے، نہیں، یاد رکھو جیسے نبی ہادی ہے، جیسے امام ہادی ہے، ایسے ہی فاطمہ تو زہرا ہادی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کیونکہ یہاں پر خواتین و مرد حضرات کا مجمع ہے، وقت کے امام ارشاد فرماتے ہیں، درمیان میں ایک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کے امام ارشاد فرماتے ہیں فِبْنَةِ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، امام فرماتے ہیں پیغمبر کی بیٹی، کون فرماتے ہیں؟ وقت کے امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، وہ انتظار فرماتے ہیں جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، وہ ارشاد فرماتے ہیں جس کے پورے عالم امکان کا گوہر ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو یہ تقسیم صحیح نہیں ہے کہ مردوں کے لیے امام اور نبی آئیڈیل ہے اور خواتین کے لیے جناب فاطمہ الزہرا آئیڈیل ہے، نہیں، فرمایا پیغمبر کی بیٹی لی فِبْنَةِ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں وقت کا امام یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وقت کا اعلان یہ کر رہا ہوں وقت کا امام ہو کر کہ جیسے خواتین کے لیے میرے لیے بھی وہی ذات ایسے ہی آئیڈیل ہے، یعنی بتا دیا کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ خاتون ہے تو خواتین کے لیے آئیڈیل ہے، لیکن میں وقت کا امام بتا رہا ہوں ہمارے لیے بھی وہ آئیڈیل ہے، وہ ذات ایسی عظیم ہے، بس یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، جیسے خواتین کے لیے وہ آئیڈیل ہے ایسے ہی مردوں کے لیے بھی وہ آئیڈیل ہے۔ اور یہ وقت ہے بہرحال کہ جناب سیدہ کا حقیقی تعارف کروایا جائے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن آج کے موقع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی۔ قرآن مفسرین نے جو بیان کیا ہے تقریباً 60-70 تفاسیر کا، تمام اہل اسلام کی جو معتبر تفاسیر ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف، یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے دین کی طرف۔ اور پھر ہمارے امام نے جو تفسیر کی ہے، تفسیر عیاشی کے اندر بھی موجود ہے اور تفسیر برہان کے اندر بھی موجود ہے اور تفسیر کنز الدقائق کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر روایت یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس سے مراد یہ ہے کہ یہدی الی الامام، قرآن ہدایت کرنے والا ہے امام کی طرف۔ توجہ رہے، توجہ رہے، اور یہ یاد رکھیے گا میں کچھ خاص بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے دوسرے مقام پر بھی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہدی الی الولایہ۔ توجہ، قرآن ہدایت کرنے والا ہے ولایت کی طرف، تو قرآن نے جس کی طرف ہدایت کرنا ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اب ولایت ایک ایسا اہم ترین جوہر ہے، اسے ہر جگہ نہ ڈھونڈو،
وہ ہر جگہ نہیں ملنے والا۔ عزیزو، اگر آپ میرے ساتھ پرواز کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں یہاں پر ایک جملہ ہدیہ اور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ولایت کے نام پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن سمجھنا ہوگا اسی آیت ولایت میں کیا رکھا ہے۔ آیت ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یاد ہے نا؟ یہ تو آیت ہمارے بچے کو یاد ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، ورسولہ، بہت توجہ، میں نے بھروسہ کیا ہے آپ کی سماعت پر، جس طرح سے آپ خوبصورت ساتھ دے رہے ہیں اسی طرح سے میں کوئی یہ خطابی نہیں جملہ پڑھنا چاہ رہا، اور نہ ہی میں کوئی عام روایت پڑھ کر اپنا نعرہ لگوانے کے موڈ میں ہوں۔ نہیں بھائیو، قرآن ہے، ایک پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ انما ساتھ رہی گا، انما ولیکم اللہ، آیت وہ ہے، میں نے کہا بچے کو یاد ہے، نتیجے پر توجہ کیجئے گا۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ ولی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس پر میں نے وقت نہیں لینا ہے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ والذین سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ اس آیت کا شان نزول علی علیہ السلام کی ذات ہے، لہذا میں نے انتظار نہیں کروانا ہے۔ یہاں پر قرآن نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ، میرے ساتھ میں نے کہا کہ سفر کیجئے گا، اور علماء یا پڑھے لکھے جو لوگ یہاں تشریف فرمائے وہ توجہ فرمائیں۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، ورسولہ، اور رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے، یعنی نتیجہ تو یہی ہے نا، اس آیت کا نتیجہ یہی ہے کہ علی ولی ہیں۔ اب پھر دوہرا لیجیے گا، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور علی ولی ہیں۔ مسئلہ غور طلب یہ ہے، ولایت اتنا اہم ترین یہ ٹاپک ہے کہ اس کو یقیناً دقیق طریقے سے سمجھا جائے اور اس مقام تک پہنچ کر سمجھا جائے۔ یہاں پر 3 ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی، 3 ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ولی 3 ہے، ذرا ساتھ دیجیے گا، بولیے گا ذرا میرے ساتھ، ولی 3 ہے، ولایت 1 ہے۔ توجہ، پوری توجہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، اس سے گھبرائیں گے تو نہیں؟ کیونکہ آج مشکل ایک ہے ہمارے ساتھ جو ہوتی ہے، ہم بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں آپ کے علاقے میں، ذرا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک ماحول یہ جہاں کا بنتا چلا جا رہا ہے کہ اگر وہ فضائل پڑھے تو غالی ہے، اور اگر تبلیغ کرے تو مقصر ہے۔ یہ کہاں کی تقسیم ہے بھائیوں؟ یہ تقسیم نہیں، ایک خطیب کی، ایک ذاکر کی ذمہ داری ہے، وہ شان بھی سنائے اور فرمان بھی سنائے۔ دونوں ہی معصومین کی چیزیں ہیں، شان بھی بتانی چاہیے اور پھر چھوٹی موٹی نہیں، کمال کی، کیونکہ وہ جس کمال کی ہستیاں ہیں وہاں پر پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ میرے مولا کے جو فضائل ہیں نا، یہ خندق و خیبر، اچھا ساتھ میں اگر ہیں، میرے مولا جو تلوار چلاتے تھے نا، وہ حالت مجبوری میں چلاتے تھے، حالت مجبوری میں میرے مولا تلوار چلاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جب بھی کوئی مقابلے میں آتا تھا میرے مولا پہلے سب سے یہی کہتے تھے، آنے والے کلمہ پڑھ لے، سب سے پہلے کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ جب وہ نہیں پڑھتا تھا تو کہا اچھا پھر دوسرا کام کر، کہا واپس چلا جا۔ وہ کہتا تھا میں واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ خندق و خیبر سننے والے ذرا توجہ کریں، کیا ہے کہ واپس چلا جا۔ جب کہتا کہ میں واپس بھی نہیں جاؤں گا، مجھے مرحب کی عورتیں تانا دیں گی، میدان چھوڑ کر آ گئے، اللہ اللہ۔ تو جب یہ کہا کہ اچھا یہ بھی نہیں، تو پھر یہ کام کر کے پہلا وار تو کر۔ اب پہلا وار ادھر سے ہوتا، میرے مولا اس کے بعد اس وار کو روکتے، تو اب اس کے بعد جو چوتھے مرحلے میں تلوار اٹھاتے تھے، یہ میرے مولا کی مجبوری ہوتی تھی، ورنہ خوشی میں میرے مولا تلوار چلانے کے لیے نہیں آئے تھے، انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔
اللہ اکبر۔ بس یہ ہے کہ عزیزان گرامی کمال کے فضائل سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے۔ اور پھر میں یہ بات بھی کہتا چلوں، اگر آپ نے اہل سے نہ سنا تو پھر پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس ممبر کے حوالے سے، تو یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اہل سے سنیں۔ جس نے کم سے کم کچھ عرصہ تو مدرسے میں گزارا ہو، جس کو پتہ تو ہو۔ ہمارے وہ آپ جانتے ہیں مولانا شہنشاہ نقوی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ جن کو 10 تک گنتی نہیں آتی وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ عربی میں 10 تک جن کو گننا نہیں آتا، واحد اسران ثلاثہ اربع خمسہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ، جن کو یہ 10 تک گنتی نہیں آتی وہ ممبر پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہماری بھی اور آپ کی بھی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کو نااہل پڑھیں گے، اور اصل میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہم سے یہ نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو نااہل سنائیں گے۔ تو ان حقیقتوں تک پہنچنا ذمہ داری ہے۔ اگر یہاں تک آپ پہنچ گئے تو عزیزان گرامی میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ اس آیہ ولایت میں ولی 3 ہے، ولایت 1 ہے۔ اب یہاں ذہن تیار ہو گئے؟ ولایت پھر کہہ رہا ہوں، ولایت 1 ہے۔ لفظ ولایت کا آپ پھر دیکھ لیجئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، وہاں پہ ولی و رسولہ نہیں لفظ استعمال ہوا، یعنی لفظ ولی کا تکرار نہیں ہوا۔ انما ولیکم اللہ اسی پر عطف ہو رہا ہے، ورسولہ، اور رسول ولی ہے، اور تفسیر کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور علی ولی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، آپ یہاں پر توجہ فرمائیے گا، یعنی عہدہ 1 ہے، دیکھیے عہدہ 1 ہے، اس کے وزیر 3 ہیں۔ زیادہ قریب کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، جیسے وزارت عظمیٰ، وزارت عظمیٰ کیا ہے؟ یعنی وزیر اعظم کی جو سیٹ ہوتی ہے، تو وہ 1 ہے، وزیر الگ الگ ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ بس یہ ہے کہ وزیر جو پہلا وزیر ہے وہی دوسرا وزیر اور تیسرا وزیر اسی جگہ پر آتا ہے۔ جو پہلے وزیر کے اختیارات ہیں، توجہ رہے، وہی دوسرے وزیر کے اختیارات ہیں، وہی تیسرے وزیر کے اختیارات ہیں، کیونکہ اسی وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب اگر سمجھ میں آ جائے بات تو لے لیجئے گا عزیزان گرامی، یہاں پر ولایت 1 ہے، ولی 3 ہیں۔ اب اگر اس بات پہ شک ہونے لگے کہ نبی اور علی کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، پرواز کیجئے گا ساتھ، اور میرے پوری طاقت سے آپ کو یہ پیغام دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سوچ لیجئے گا اللہ کیا کر سکتا ہے۔ اگر گھبرا رہے تو میں بات کو پلٹ دوں؟ عزیزوں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جس کا دل چاہے میں یہاں سے اترنے کے بعد یہاں سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر لفظ ولی کا، ولایت کا تکرار نہیں ہو رہا۔ پھر علماء اس بات پر غور کریں گے، ولایت 2 طرح سے کہا جاتا ہے، ولایت تکوینی، ولایت تشریع۔ یہاں پر یہ بھی تقسیم نہیں کی جا رہی کہ اللہ ولی ہے ولایت تکوینی اور تشریع پر، اور رسول اور علی ولی ہیں ولایت تشریع پر، نہیں، جیسے اللہ ولی ہے ولایت تکوینی اور تشریع پر، ایسے ہی نبی ولی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خالق نے سورج کو خلق کیا، رسول نے بلٹا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ ولایت اسی طرح سے ہے، ولایت 1 ہے۔ بہت سخت ہے جملے، یہی تو پل صراط ہے بھائیو۔ پل صراط آپ نے سنا ہے نا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، یہی ممبر ہی پل صراط ہے۔ اگر اس ممبر سے آپ بھی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور قابلیت کے بغیر اگر ممبر پر آئیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ بس یہیں پر اس بات کو بالکل واضح اور روشن کر دوں، لیکن بعض لوگ ابھی بھی ہو سکتا ہے پریشان بیٹھے ہوں اور یہ سوچ رہے ہیں اسی وجہ سے نہ کوئی نعرے کا موڈ بن رہا ہے نہ کوئی بابا کا موڈ بن رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے سب کو ایک ہی ردیف میں قرار دے دیا، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی۔ جب آپ نے سب کو ایک جیسا بنا دیا تو فرق کیا رہا؟ پریشانی تو ہے نا، بات مسائل تو یہاں پر ہوتے ہیں بھئی، فرق کیا رہا؟ فرق تو مولانا نے ختم کر دیا، تو فرق کیا رہا؟ عزیزوں نے فرق پھر بھی ہے، فرق پھر بھی موجود ہے۔ یہی تو اہلیت کا مسئلہ ہے، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور علی بھی ولی ہے۔ فرق یہ ہے اللہ کی ولایت ذاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ کی جتنی ولایت ہے وہ ساری کی ساری ذات کی ہے، یعنی عین ذات ولایت ہے، اور نبی اور علی کے پاس جو بھی ولایت ہے وہ اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ سلامت رہے مولا، آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ کیونکہ پہلی دفعہ جب بندہ آتا ہے کہ لوگ اپنے کیمرے الگ الگ فٹ کر لیتے ہیں، یہ ہمارے والا ہے یا ادھر والا ہے، نہیں، ہم علی والے ہیں، سب کے سب ہم حسینی ہیں، ہم سب کے سب علی والے ہیں۔ یہاں پر یہی پیغام دینا چاہوں گا، اور متعدد مقامات پر یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اب اس کے بعد میں نے کبھی ممبر سے یہ لفظ نہیں بولا، اور نہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بولوں گا کہ اے شیعو، توجہ، گھبرائیے گا نہیں، اے شیعو یہ کرو یہ نہ کرو، نہیں نہیں اے عزیزو، یہ فرق اب ختم ہو چکا ہے، خصوصاً 2020 میں تو جا کر بالکل ختم ہو گیا۔ اب تو ایک ہی بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اے حسینیو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے۔ پیغام حسینیوں کے لیے ہے، کسی فرقے یا مذہب کے لیے نہیں ہے۔ دو ہی فرقے سامنے آ گئے ہیں، اور آج بھرپور ہم نے پیغام سوشل میڈیا پر بھی یہی چھوڑا ہے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کر کے ثابت یہ کریں آپ حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، عزیزان گرامی، اچھا میں کچھ اور بھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرا سفر یہاں کا شروع ہو گیا ہے، تو میں پھر ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے توسط سے یہ بات دور تک جاری ہے تو یہ محفوظ بھی ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ حسین کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ وہ کسی نے خوب جملہ کہا ہے، یزید جہنم سے پکار رہا ہے، 1400 سال میں اتنی لعنتیں نہیں پڑی تھی جتنی اس صدی میں پڑ رہی ہیں۔ تو یہ تو ماحول بن گیا ہے عزیزو، اب سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ اب میں وہ بات عرض کروں کہ میرے مولا حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، توجہ ہے، کیونکہ اس بات کی ضرورت ہے، لہٰذا قرآن ہی قرآن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جتنا پڑھنا چاہتا ہوں کوشش یہی کروں گا کہ قرآن ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے کسی بزرگ نے، بڑے نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے بھی بڑوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب قرآن ہی سے جواب دیں گے۔ اب جتنی گفتگو ہوگی قرآن ہی سے، قرآن کی بات ہوگی۔ عزیزو، مولا حسین علیہ السلام کی اس عظمت کو اس مقام تک بہت کم لوگوں نے توجہ کی ہے، تبھی تو آج لوگوں کو یہ شائبہ ہونے لگا ہے کہ اس طرح سے یا اس طرح سے۔ میں اس پہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اور میری گفتگو عام دنیا کے حساب سے ہوتی بھی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے اس مقام عالی کو سمجھا سکے، کیونکہ چراغ ہے نا، چراغ میں ہمت نہیں ہوتی وہ سورج کے سامنے جلے، تو یہ دنیا چراغ کی مانند ہے، اور وہ مصباح الہدا ہے، وہ مصباح الہدا ہے، وہ ایسا چراغ ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے۔ زندگی میں اگر موقع ملا تو کبھی الگ سے آپ کو لطف آئے گا۔ آپ نے یہ حدیث تو مسلسل سنی ہے کہ میرے مولا حسین اس مقام پر ہیں، لیکن وہاں بھی ایک معراج ہے فضائل کی، لیکن اہم موقع پر اہم پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اے عزیزو، اور اس بات کے اوپر توجہ کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے مولا حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، جبکہ یہ ہے کہ پورے عرب و عجم میں یزید لعین کی بیعت ہو چکی تھی، کہ جبکہ 60 کے قریب ملک اس وقت دنیا میں آباد ہیں جس کے اوپر اس کی حکومت تھی۔ یعنی آپ کے مزاج میں اگر لفظوں کو پلٹوں تو وہ یہ ہے کہ جتنی فرعون کی حکومت تھی اتنی ہی یزید کی حکومت تھی۔ اللہ اکبر، شاید چونکہ مزاج ایک تھا اتنی ہی حکومت ملی۔ تو اب یہ ہے کہ جب اتنی حکومت پر قبضہ کیے ہوئے تھا، کسی نے کہا، آپ کو نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر یہ پیغام عام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو مولا حسین بھی کر لیتے،
لیکن جواب کیا؟ ہماری طرف سے نہیں جواب آیا، مولانا مودودی نے جو جواب دیا انہوں نے یہ کہا کہ اس وجہ سے یہ بات پر غور کرے، کہا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی ہے تو پھر مولا حسین کو بھی نعوذ باللہ چاہیے تھا بیعت کر لیتے۔ کہا ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے بیعت کیوں کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقیوں سلامت رہے، سلامت رہے۔ ابھی تو میں نے اس بات کو اس سے بھی زیادہ کہیں اور بلند منزل تک لے کے جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کا ذہن و دل و دماغ تیار ہے تو میں اس آیت کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت مبارکہ یہ ہے، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق باطل کی ہوائے نفس کی یا باطل کی اتباع کر لیتا، توجہ رہے، قرآن کی آیت ہے، اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا تو ہوتا کیا؟ کوئی نتیجہ بھی تو ہوگا نا، بھی اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ جواب کیا ہے؟ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی اتباع کر دیتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب تباہ و برباد ہو جاتا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اگر آپ اگر اس مقام تک اگر میں محسوس نہیں کر رہے تو ذرا ایک ربط دے دوں تاکہ اندازہ تو ہو سکے، وہ ولایت بھی ذہن میں رہے۔ میں نے آپ کو ابھی سرخیاں سنائی ہیں، یہ سرخیاں ہیں، وہ ولایت ذہن میں رہی، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت، یہ ولایت ایک ہے۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی دلیل دی ہے، توجہ، اتنی بڑی دلیل دی ہے جتنی اللہ نے قرآن میں اپنے ایک ہونے پر دلیل دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توحید پر، توحید سب سے، اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے نا، توحید سے بڑھ کر تو کوئی شے نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ سب سے بڑی عظیم چیز اور عظیم گوہر کا نام توحید ہے۔ اللہ نے جتنا بڑا برہان اور دلیل قائم کی ہے اپنے ایک ہونے پر، اتنی ہی بڑی دلیل دی ہے میرے مولا حسین کی بیعت نہ کرنے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انتظار نہ کرواؤں، اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے اپنے ایک ہونے پر کیا دلیل دی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں میرے اللہ کے علاوہ یا ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا یہ زمینوں تباہ و برباد ہو جاتی۔ یعنی آج زمین کا، آسمان کا تباہ و برباد نہ ہونا خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو جتنی بڑی دلیل اس پر دی ہے اتنی ہی بڑی اللہ نے یہاں پر دلیل دی ہے کہ اگر حق باطل کی اتباع کرتا تو یہ زمین و آسمان باطل ہو تباہ و برباد ہو جاتے۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا جیسے اللہ کے علاوہ، توجہ رہے، جیسے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اسی طرح سے بھی کبھی بھی کسی بھی مقام پر حق نے باطل کی اتباع نہیں کی، کسی بھی مقام پر کبھی بھی۔ علی مع الحق والحق مع علی، واضح ہے نا، روشن ہے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کو تمام اہل اسلام نے اپنے کتابوں میں جگہ دی ہے، یعنی حق علی ہیں، یعنی علی کا دوسرا نام حق ہے۔ اب ایک چیز کو جب واضح کر دیا تو یہ ہے کہ کبھی بھی حق نے باطل کی اتباع نہیں کی، تو اب یہ کہنا محال ہے اور یہ ثابت کرنا محال ہے کہ یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ علی نے کسی زمانے میں 6 مہینے کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد یا آخری دم تک کبھی بھی کسی کی اتباع کی ہو۔ نہیں، فقط اگر اتباع کی ہے تو وہ رسول کی ہے، فقط رسول کی اتباع ہے۔ اور
عزیزان گرامی، اب یہاں پر بات ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں یقیناً ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے، لیکن بس یہی ہے کیونکہ میں موضوع قرآن کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں، کیونکہ اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاکہ سمجھ میں آ جائے قرآن اور اہل بیت کا آپس میں تعلق کیا ہے، آپس میں رابطہ کیا ہے۔ اے عزیزان گرامی، یہاں پر میرے پاس ادلہ و برہان ہیں، اگر وقت ہوتا اور فقط بندہ ناچیز پڑھنے والا ہوتا، رات تک آیتوں پر آیتیں ہی پڑھتا رہ جاتا اور یہ ثابت کرتا رہ جاتا کہ قرآن بھی سمجھ میں آ جائے، اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائے۔ عزیزو، قرآن اور اہل بیت دو الگ الگ چیزوں کا نام نہیں۔ اللہ اکبر، اگر تھکیں تو میں بس کر دیتا ہوں۔ سلامت رہیں، مجھے تو اور پڑھنا ہے لیکن آپ کو تو سننا ہے وقت بیٹھ کر۔ تو عزیزان گرامی، دونوں الگ الگ چیزوں کا نام نہیں، ایک ہی حقیقت کا نام ہے۔ یہی قرآن جسے ہم کہتے ہیں، یہی قرآن جب من لدن کی منزل سے چلا ہوا ہے، یہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا، مختلف مقامات سے ہوتا ہوا، یہ لوح محفوظ سے ہوتا ہوا، یہ جبرائیل میں نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ تمام مراحل سے ہوتا ہوا جب یہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا، توجہ رہے، قلب پیغمبر پر نازل ہوا تو اس کی حقیقت ایک رہی، اور یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوا ہے۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں نا شب قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تمام مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، تو وہ بات مانیں یا یہ بات مانیں؟ عزیزو، یہ ہے کہ قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہوا ہے، اور وہ بھی قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے۔ قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر میں لباس سے الفاظ پہنتے ہوئے اس کو 23 سال لگ گئے۔ جب یہ زمانہ آتا گیا، پیغمبر ارشاد فرماتے چلے گئے، دونوں کی حقیقت ایک ہے، اسی وجہ سے دونوں کے فضائل بھی ایک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دونوں کے فضائل بھی ایک ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب یہ دونوں کی حقیقت ایک ہے تو اسی وجہ سے کئی ایسے مقامات قرآن کے اندر موجود ہیں جہاں پر دعویٰ قرآن نے کیا، توجہ، جہاں پر دعویٰ قرآن نے کیا ہے، دلیل اہل بیت بنے ہیں۔ دعویٰ قرآن نے اور دلیل، صلوات پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، سلامت ہے، صلوات پڑھ دیجیے گا محمد دعویٰ قرآن نے کیا، دلیل اہل بیت بنتے چلے گئے۔ اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں، بس میں آپ کے زحمت کو جلدی سے تمام بھی کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے وقت کے اندر بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ لیکن آپ نے یہ آیت سنی ہوئی ہے نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سنا ہے نا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ اٹھاؤ قرآن، لا کر رکھو میز پر، میز ہلتی ہے، ریل پر رکھے ہلتی ہے، پہاڑ پہ رکھے پہاڑ ہلتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ قرآن کا یہ دعویٰ ہے، دلیل کہاں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ، میں انتظار نہیں کروا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا آپ کو ایک خلاصہ دینا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس کی دلیل کہاں ہے؟ اچھا، قرآن کے بارے میں یہی خیال ہے تو مزاج کو ذرا دیکھ کر تھوڑا سا ماحول بھی چینج کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے چوری کر لی، واقعہ بڑوں نے سنا ہوگا، کسی شخص نے چوری کر لی اور پنچایت نے فیصلہ یہ کیا کہ اس سے قرآن لیا جائے، یہ قرآن اٹھائے، یا یہ ہے کہ مانے کہ میں نے چوری کی ہے۔ جب یہ فیصلہ کیا، چور نے قرآن کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، چور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پریشان نہ ہو، دلیل دوں، اگر چور نے قرآن پڑھا ہوتا تو چوری کیوں کرتا؟ ہائے ہائے ہائے، تبلیغ کے لیے میرا خیال میں اتنا بھی اگر جملہ سمجھنے کی، یہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے قرآن کے اندر موجود ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی چور یا چورنی ہو، کوئی بھی ہو، اور چوری صرف مال کی نہیں ہوتی، چوری ایمان کی بھی ہوتی ہے، روایت کی بھی ہوتی ہے، حدیث کی بھی ہوتی ہے، جس نے بھی چوری کی اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو بس یہ ہے کہ
چور نے قرآن ظاہر نہیں پڑھا تھا تو پریشان ہو گیا، قرآن کو نہیں جانتا تھا، سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں قرآن کتنا بڑا ہوگا، اگر میں نہ اٹھا سکا تو میں تو ثابت ہو جاؤں گا چور۔ بالآخر اس نے میرا فیصلہ یہ کر لیا کہ ایسا ہے کہ چوری کو نہیں مانتا، قرآن کو اٹھا لیتا ہوں، جب سامنے آ جائے گا پتہ چل جائے گا کیسا ہے۔ جب قرآن کو لایا گیا، ایک مرتبہ قرآن کو دیکھا، اپنے حال میں مسکرا کر کہنے لگا اچھا یہ قرآن ہے تو ایک نہیں 100 لے آؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، 100 قرآن لے آؤ، لا کر میرے ساتھ پہ رکھو، اگر یہی قرآن ہے تو میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ہے کہ دنیا نے اسی ملفوظی قرآن، اچھا اس کی حقیقت اپنے مقام پر ہے، اس میں کوئی شک نہ کرے، یہ بھی وہی وجود ہے، یہ اس شے کا وجود ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اگر یہی قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آج جو ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں ہم نے قرآن جو رکھا ہوا ہے، اگر ہم لا کر کہیں رکھتے ہیں تو وہاں کوئی لرزہ نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، پھر اس برہان کی اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کا دعویٰ، دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کے بغیر اصل میں آپ کو ملے گی نہیں، جب تک ہم یہ نہ مان لیں کہ اہل بیت کی اور قرآن کی حقیقت ایک ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اور اہل بیت کی حقیقت ایک ہے۔ اسی حقیقت کی طرف ہی ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے جب 13 رجب آئی، 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی، خانہ کعبہ کے قریب آئیں، خانہ کعبہ کے قریب آئیں، اگر دروازے سے جاتی قرآن کی دلیل نہ ملتی، توجہ رہے، قرآن کے بارے میں دلیل نہ ملتی، لیکن ایک جگہ سے دیوار شک ہوئی، وہاں سے فاطمہ بنت اسد اندر گئی، اللہ کی امانت کو لے کر وہیں سے باہر آ گئی۔ اب جب باہر آئی تو آپ مجھے سوچ کر بتائیں خانہ کعبہ کس سے بنا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کس چیز سے بنا ہوا تھا بھائیو؟ یہ اینٹیں اب ہیں، اس وقت پتھروں سے بنایا جاتا تھا، پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ پتھر کس چیز کے ہوتے ہیں؟ پتھر پہاڑوں سے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے یہ اس کی دلیل ہے عزیزو۔ دلیل یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حقیقت ایک ہے۔ اسی وجہ سے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کیا؟ انا کتاب اللہ ناطق، یاد رکھو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، توجہ رہے، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ قرآن صامت ہے، اور جو تمہارے دل و ایمان میں ہے وہ قرآن ناطق ہے۔ وہ ہے قرآن ناطق۔ اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آنا کتاب اللہ ناطق، اللہ کی بولتی ہوئی کتاب تو میں ہوں۔ اور پھر آپ یہاں تک آ گئے تو پھر ایک اور معراج کروانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، حدیث کا بھی اچھا میں نے شروع میں تو وعدہ تو یہی کیا تھا کہ قرآن ہی پڑھوں گا، لیکن ایک اور علمی نقطے کی نظر سے کہہ دوں کہ جو حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہو جائے، تمام فریقین جس کا اتفاق کر لیں، اس کا ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کا ماننا ضروری ہے۔ یہ علمی نقطہ ذہن میں رہے۔ پھر یہ نہ کہا جائے یہ تو جی حدیث ہے تو وہ تو قرآن ہے، نہیں، جیسے قرآن کو مانا جاتا ہے اسی طرح سے اس حدیث کا بھی ماننا ضروری ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے علی مال قرآن گھبرا گئے والقرآن مع علی، بالکل واضح سی، یہ مستدرک علی صحیحین، یہ ہمارے اہل سنت برادران کی ایک عظیم ترین کتاب ہے۔ حاکم نشابوری نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ ہمارے مسلمان عظیم بھائیوں کی عظیم کتاب ہے، اور اس میں یہ ہے کہ توجہ کیجئے گا، میں ایک انتہائی اہم نتیجہ اس میں بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ یہ ہے کہ دیکھیں حدیث وہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی خطیب آئے، ذاکر آئے تو اس سے یہ نہ توقع کیا کرے کہ کوئی نئی آیت سنائے یا نئی حدیث سنائے، نہیں عزیزو، اگر وہ آپ کو سنائے گا، نہیں سنائے گا تو وہ اپنی طرف سے سنا رہا ہے۔ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکا، 12 اماموں نے جو کچھ فرمانا تھا وہ 1200 سال 1400 سال پہلے ارشاد فرما چکے، کوئی وہ نئی چیز پیش نہیں کرے گا۔ اگر نیا کچھ پیش کرنا ہے تو اس کا استدلال ہے، اس کا استنباط ہے، اس کا استخراج ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس کے مطالب کو نکالنا کیسے ہے۔ جیسے یہ سمجھے کہ خزانہ، جانتے ہیں نا خزانہ اگر کسی جگہ پر گڑا ہوا ہے
وہاں پہ زمین میں، تو خزانہ موجود ہے، نکالنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نکالے کیسے۔ یہ علم کا خزانہ موجود ہے، فضائل کا خزانہ موجود ہے، اس کو نکالنا ہے۔ اب یہاں تک آ گئے، پھر دوبارہ لے کر چلنا ہو۔ وہ کیا ہے؟ علیٌ۔ اچھا، لفظوں پر میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں، لفظوں پر غور کیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ علیٌ مع القرآن والقرآن مع علی۔ توجہ ہے، یہ یہاں تک سب برادر آپ توجہ کیجئے گا۔ آج اس جملے کا آپ کو لطف آئے گا۔ حدیث آپ نے ہمیشہ سنی ہوئے، لیکن جو اس کا اصل مطلب ہے اس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھنا، اور انشاءاللہ تعالی آپ محظوظ ہوں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، 4 چیزیں ہیں۔ توجہ ہے، سناٹا مجھے یہی چاہیے تاکہ میں بات کو سمجھا سکوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اگر یہ ترتیب نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ ترتیب، اور یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات جب بھی کوئی گفتگو کرتی ہے، قرآن کی طرف سے پہرا لگا ہوا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وحی کے مطابق ہے۔ 4 لفظیں ہیں، توجہ ہے، 4 لفظ استعمال ہو رہے ہیں، درمیان میں ماں بھی ہے لیکن میں اس کو چھوڑ، یہ ہے کہ 4 علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ توجہ ہے، سب پڑھے لکھے حضرات توجہ کیجئے گا، کیونکہ علی کے دروازے پر جاہل آ ہی نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، علی کے دروازے پر جو بھی آتا ہے وہ جاہل، کم سے کم ڈگری کہہ رہا ہوں، کم سے کم وہ جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ باب مدینہ تو علم سے وابستہ ہے۔ تو ہے پڑھے لکھے مومنین کرام، ذرا توجہ تو کرے۔ میں نے 4 لفظ حدیث کے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اب آپ غور کیجئے گا، اس کے اوپر توجہ کیجئے گا۔ یہ حدیث ہر ایک نے پڑھی، لیکن کیا کبھی سوچا کہ اول میں علی کیوں ہے؟ توجہ توجہ، آخری آدمی تک سوچ رہے، اول میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے۔ توجہ رہے، علی مع القرآن۔ دیکھیے، چلیں نوجوان بیٹھے ہوئے چاہتے ہیں تو ابھی بے شک موبائل نکالیں، حدیث کو سرچ کر لیں، اگر ایسے نہ ہو تو میں ممبر سے اتر جاؤں گا۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ ہے۔ آج تو وہ زمانہ ہی گزر گیا، ممبر سے جھوٹ بولنا ختم کیا جائے۔ میں ادھر سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ وہاں سے دیکھیں، ابھی نکالیں حدیث، اگر میری حدیث پڑھی ہوئی غلط ہے وہاں سے مجھے ٹوکے، میں ممبر سے اترتا ہوں۔ حوالہ بھی دے رہا ہوں، مستدرک علی صحیحین، حاکم نیشابوری نے لکھا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہاں پر صرف اور صرف ابھی میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی حقیقت ایک ہے، اس پر صرف گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ بہت سارے تعلق ہیں قرآن اور اہل بیت کے۔ تو اے عزیزو، اول میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے، درمیان میں قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ بات ذہنوں میں محفوظ ہے، یقین جانے، پھر ڈر رہا ہوں کہ کئی بات میں مورے نہ لگاتے رہیں۔ مولانا صاحب آئے تھے، یہ بھی ادھر والے نکلے۔ بھائیو، یہ سامنے کی بات ہے، عزیزو سامنے کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہی ہے کہ اول میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے، درمیان میں قرآن ہے۔ اب قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ بات سمجھ آئے۔ اگر 1 گھنٹہ یہاں پر میں صرف خاموش بیٹھا رہوں، آپ اس عقیدے سے ہی لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ پڑھے لکھے لوگوں، عزیزو توجہ کریں، صرف یہ عقیدہ ہی کافی ہے، صرف یہ سوچ لینا ہی کافی ہے۔ درمیان میں قرآن ہے، اول میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے۔ یا لفظوں کو پھر پلٹ کر کہوں، دیکھیں یہ امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ کے اندر آپ تشریف فرما ہے۔ جب آپ اس کے اندر موجود ہیں، آپ امام بارگاہ کے اندر ہیں، اس کی دیواریں باہر ہیں، واضح تاکہ بچہ سمجھ سکے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ محاط ہیں، یہ دیواریں، یہ امام بارگاہ، یہ مسجد، یہ محیط ہے، یہ آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہے، آپ اس کے اندر ہیں۔ یعنی جتنا مجمع جو سامنے جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا اس میں موجود ہے۔ اب اس کے اندر کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، توجہ ہے بھائیو، مجھے تھکنے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ میں کراچی تک آپ کی شکایت لے کر جاؤں گا۔ میں اگر کہہ دوں کہ شہنشاہ بھائی سے میں کہہ دوں گا کہ وہاں ڈی جی خان نہیں جانا، وہ قدردان نہیں ہے۔
शिकायत करूंगा, लेकिन अगर आप लुत्फ अंदोज होंगे, ये अकीदे का भी एक लुत्फ होता है अजीजों, लुत्फ लिया करो ऐ अली वालों, ऐ हुसैनियों, लुत्फ लिया करो। अच्छा, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, खाना अच्छा बनाए ना तो बड़ा टेस्ट आता है ना, मज़ा आता है, कहते हैं कि माशाल्लाह आज खाना बहुत अच्छा बना था। अगर खतीब भी अच्छा बयान करे तो वो भी मज़ा लिया करो, वो भी टेस्ट चेक किया करो। और ये फिर अकीदा खुद एक सबसे बेहतरीन टेस्ट है और इसके ऊपर तवज्जो रहनी चाहिए। और ऐ अजीज़ों, लुत्फ लिया करो, वजद में आ जाया करो। कुरान दरमियान में है, अव्वल में अली, आखिर में अली, मुहात कुरान, मुहीत अली। अल्लाहु अकबर। मुहात कुरान है, मुहीत अली है। और कुरान का दावा क्या है? वला रब्बी वला याबिसनी इल्ला फी किताबुम मुबीन, कोई खुशको तर नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शायद इस अंदाज में कभी आपने ना सुना होगा, ना सोचा होगा कि इस अंदाज में भी दलीलें पेश की जा सकती हैं। यानी कुरान का दावा क्या है? हर खुशको तर का जिक्र कुरान में मौजूद है, जो कुछ भी है हर शय का। वकुल्ल शैइन अहसनु फी इमामुम मुबीन। हमारे तमाम मुसलमान भाइयों ने कम से कम इस इमाम मुबीन का नाम फिर कुरान ही रखा है, तो जो है फिर इसी का नाम कुरान ही रखा। चले हम वो भी मान लें कि आप इमाम का नाम कुरान कह दीजिए तो तब भी हम मानने के लिए तैयार, लेकिन जो कुछ भी है भाइयों फिर भी कुरान में है। तो अब कुरान है दरमियान में, अव्वल में भी अली है, आखिर में भी अली है। तो अब अली के इल्म में शक ना करना, तवज्जो रहे, अब अली के इल्म में शक ना करना। जो कुछ कुरान में है वो सब अली में है। हाय 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 हाय, वो सब अली में है। अगर यहाँ पर रोक दूं तो मेरी बात मुकम्मल हो गई है, लेकिन मुझे एक और मेराज करवा के आपकी जहमतों को तमाम कर देना है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद पर। मौलाना साहब तशरीफ ला रहे हैं ताकि यह है कि आप भी मसरूफ़ इबादत रहें, ताकि जल्दी से सलवात का पढ़ना बहुत सवाब है। मोहम्मद वाजिल फरज। मोहम्मद वाजिल फरज आलम। दिल ये कहता है कि मेराज कराए बगैर ना छोड़ो। माहौल कुछ सख्त सा लग रहा है, लेकिन अली अली हो जाए तो मज़ा आ जाए, लुत्फ आ जाए। अजीज़ों, फिर अगर साथ देंगे, यहाँ तक बात आ गई है, जो कुछ भी है कुरान में है और कुरान अली के दरमियान में है, और कुरान अली के दरमियान में है। क्या है? मैं मौलाना साहब को साथ मिला लूँ ताकि वो भी इस चीज़ के पस मंज़र तक पहुँच जाएंगे। मैंने हदीस का सहारा लिया है, अलीयुल माल कुरान वल कुरान मा अली, अव्वल में अली है, आखिर में भी अली है, दरमियान में कुरान है। अगर एक आपने आयत सुन ली है कि हर शय का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, तो यहाँ तक अगर आपने साथ दिया है तो इससे बढ़कर एक और पैगाम देना चाहता हूँ। अगर थके नहीं हैं, ये एक मिजाज होता है, लेकिन मैंने प्रवास करना है और आपके ज़हनों तक हमेशा के लिए बात नक्श करके जाना चाह रहा हूँ। कुरान से घबराते तो नहीं हैं, क्योंकि तालिब जौहरी साहब के बाद कुरान पढ़ना नामुमकिन सा लगता है। वो अजीम हसीब जिस तरह से कुरान पढ़ते थे, लुत्फ आता था। बहरहाल यह है कि कुरान की आयत है, नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। तवज्जो है, मैं बिल्कुल अपने बात पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ ताकि वक्त मेरे पास कम है, मैं उसी वक्त के अंदर बात कर लूँ। नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, हमने कुरान को नाजिल किया, मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अच्छा, मौलाना साहब आपको कुछ नहीं कहेंगे, याद रखें। आप उसी मिजाज में रहे, मैं थोड़ा सा वक्त बचा रहा हूँ। आप उसी मिजाज में सुनेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा।
عزیزہ نگرامی یہ ہے کہ میں پھر چلتا ہوں، سفر کرتا ہوں اسی انداز میں تاکہ میں جلدی سے پیغام بھی پہنچا دوں۔ ننزل من القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ما ہوا شفاء، اور قرآن شفا ہے، ورحمت للمومنین، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ قرآن شفا ہے، شفا ہے۔ اسی لفظ پر میں رک گیا ہوں۔ قرآن کیا ہے ذرا بولیے گا؟ قرآن شفا ہے۔ جن کا عقیدہ ہے ذرا بولیے گا؟ قرآن کی آیت ہے، قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ لفظوں کو پلٹوں، قرآن شفا ہے، قرآن دوا نہیں ہے۔ توجہ رہے، توجہ۔ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن دوا نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوں گے طبیب، بیٹھے ہوں گے حکیم، بیٹھے ہوں گے ڈاکٹرز، بیٹھے ہوں گے، ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں ڈاکٹر دوا دیتا ہے، حکیم دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ توجہ عزیزان گرامی، قرآن شفا ہے، قرآن دوا نہیں ہے۔ اذا مریض تو فہو یشفی، جب بھی میں مریض ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، ڈاکٹر مجھے فقط دوا دیتا ہے۔ اے عزیزو، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، دوا نہیں ہے۔ تو یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے قرآن کا دعویٰ؟ کہ قرآن شفا ہے۔ اب یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے؟ ہاسپٹل بند کر دو، جہاں بھی کوئی مریض ہو کیا کریں؟ قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اس سے بہترین موقع یہ کیا ملے گا کہ آج کل کیا ہے، کرونا عروج پر ہے، مسائل ہیں، مختلف مسائل ہیں ملک کے اندر، دنیا کے اندر، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ہاسپٹل بھائیوں بند کر دو، کرونا کو ختم کرنے لئے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے نا، تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بس میں نے کہا کہ اسی بات پر روک دوں گا، میں مسائل بھی نہیں پڑھوں گا، مجھے اپنے وقت میں ہی ختم کرنا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کا دعویٰ، قرآن شفا ہے، اور آؤ لاؤ قرآن پڑھ کے سناؤ کیا شفا مل رہی ہے؟ تو اگر یہ ہے قرآن کا دعویٰ، جب تک قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھو گے تو تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن اور اہل بیت کی حقیقت ایک ہے۔ اسی وجہ سے دعویٰ قرآن نے کیا۔ اللہ اکبر۔ دعویٰ قرآن نے کیا یہ شفا ہے، اور اس کی دلیل اہل بیت نے پیش کی۔ اس کی دلیل اہل بیت بن کر آ گئے اس انداز میں کہ میرے مولا علی نے مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر کے دکھایا۔ یہ ہے اس کی دلیل ہے عزیزو۔ کاش دنیا اس مقام کو سمجھ جاتی کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہیں، یا قرآن اور اہل بیت کا مقام کیا ہے، تو اے عزیزو قرآن کو نیزوں پر نہ اٹھاتے، اہل بیت کے سروں کو نیزے پہ نہ چڑھاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن اے عزیزو، آپ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، لیکن اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ یہاں پر ڈیرہ غازی ہاں کے ڈویژن سے دور دراز سے لوگوں سے آئے ہو، لیکن اے عزیزو آپ میں سے کوئی شام سے تو نہیں آیا ہے، کوئی کوفہ سے تو نہیں آیا ہے، کوئی مدینہ سے تو نہیں آیا ہے، لیکن ہے عزیزو جہاں مولا کا ذکر ہوتا ہے، کوئی کربلا سے آتا ہے، کوئی شام سے بی بی آتی ہے، کوئی مدینہ سے وہ چکی پیس کر وہ چلانے والی بی بی آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو، میں وقت ہوتا تو کچھ بڑھتا، لیکن اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، فقط ایک جملہ ہے اور ایک عظیم ہستی کا جملہ ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عزادار ہیں، آپ نے یہ جملے اکثر ذاکروں سے سنا ہے، خطیب پڑھتے ہیں کہ جب 11 محرم کو جناب زینب آئی ہے نا مقتل میں، اجرکم علی اللہ، کسی بہن کو یہ منظر خدا نہ دکھائے، بہنوں کے بھائی سلامت رہے۔ ہے عزیزو جب آئی 11 محرم کو اور سامنے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا تھا، آنتا بھی، کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے؟ ارے کیا تو ہی مورے نبوت کا سوار ہے؟ کیا تو ہی ہے جس کو میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا؟ اجرکم علی اللہ۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی، لیکن اے عزیزو جب بی بی زینب واپس آئی ہے،
جب بی بی زینب لٹ کر واپس آئی ہے، آیت اللہ جوادی آمولی ارشاد فرماتے ہیں جب وہ آئی ہے نا بی بی اور سامنے کھڑی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں عجب نہیں کہ قبر حسین سے آواز آئی ہو، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ ارے کیا تو ہی میری ماں جائی زینب ہے؟ ارے جس کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، کمر پر دروں کے نشان، تازیانوں کے نشان، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ